بچہ پیدا ہوتا ہے 3-4 سال کا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، ٹائم پر کھانا کھائے گا، رات میں سوئے گا اور باقی ٹائم وہ کھیلے گا۔ اسے کمائی کی کوئی چنتا نہیں، نہ باپ کا پریشر ہے کہ تو کما کے لا، نہ ماں کا دباؤ ہے تو کما کے لا، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی ذمہ داری۔ اسی لیے کسی شاعر نے اپنی شاعری کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو میرا وہ بچپن۔ بچپن کا وہ زمانہ بڑی بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں ٹینشن نہیں ہے، اس میں ذمہ داری نہیں ہے، اس میں کمانے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے، اس میں کسی کو حساب نہیں دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ تمہاری زندگی کا پہلا دور ہے، انما الحیات الدنیا لعب، تمہاری زندگی کی شروعات ہوتی ہے کھیل سے، اس کے بعد فرمایا وَلَهْوٌ، پھر دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے، تم 12 سال کے 15 سال کے ہو جاتے ہو، اب تمہیں تماشا پسند آنے لگتا ہے، تمہیں ناچ گانا اچھا لگنے لگتا ہے، تمہیں تصویریں دیکھنا اچھا لگنے لگتا ہے، تمہاری زندگی میں اب تماشا آنے لگتا ہے، لہو آنے لگتا ہے۔ وَزِینَةٌ، اس کے بعد جب تم 20 سال کے ہو جاتے ہو، 25 سال کے ہو جاتے ہو تو تمہیں سجنے سنورنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو میک اپ کرنے کا شوق آ جاتا ہے، لڑکوں کو ایک سے ایک بال رکھنے کا شوق آ جاتا ہے، ایک سے ایک کپڑا پہننے کا شوق آ جاتا ہے، زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی مولانا نے بیان کیا، ہمارے مولانا جمال الدین صاحب نے، نوجوانوں میں بال کے بارے میں۔ اب یہ سب تقریروں میں بس بیان ہوتا ہے، ورنہ ہیئر اسٹائل تو ایسی ایسی ہے ماشاءاللہ کہ مت پوچھیے، ہمارے نوجوان تو ایسے ایسے بال رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، ایسے ایسے بال رکھے جا رہے ہیں۔ آج کل ایک نیا دور چلا ہے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوانے کا، گردن پہ ٹیٹو بنوانے کا، فیشن کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا، جاؤ بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا، آپ ایک سے ایک کپڑا پہنو، اسلام کوئی منع ہی نہیں کرتا، خوبصورت سے خوبصورت بال رکھو، اسلام منع نہیں کرتا، ہاں شریعت کی لمٹ کے اندر رہ کر کے آپ کو رکھنا ہے۔ لڑکیاں وہ کپڑا پہنے جو ان کے پورے بدن کو ڈھانپتا ہو، وہ شلوار سوٹ بھی پہن سکتی ہیں، اگر پورے بدن کو ڈھانپنے والی ساڑی ہے تو وہ ساڑی بھی پہن سکتی ہیں، وہ گھر کے اندر اگر ایسا کوئی لباس ہے جس سے ان کے پورے بدن کو وہ لباس چھپا رہا ہے تو وہ لباس وہ پہن سکتی ہیں۔ اسلام میں لباس کو لے کر کے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بنایا گیا، کوئی یونیفارم نہیں بنایا گیا۔ ہمارے نوجوان بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کرتا پائجامہ پہنے، ساؤتھ انڈیا کے اندر تو مولوی لوگ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دینے والا مولوی بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوٹ اور پینٹ پہنتا ہے۔ یہاں اگر ہم پینٹ کوٹ پہن کر کے آ جائیں اور کٹیہار اسٹیشن پہ جلسہ والے ریسیو کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو ناراض ہو جائیں۔ یہاں تو مولوی کا مطلب کہ صاحب مولوی بیچارہ وہ دوسرے سیارے سے آیا ہے، دوسرے زندگی، دوسرے دنیا کی مخلوق ہے، سارا زمانہ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے، مولوی بیچارہ نہیں پہن سکتا، مولوی تو کرتا پائجامہ نہیں اچھا لگے۔ تو اسلام نے ڈریس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ہاں مرد حضرات اگر ہیں ان کا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، نماز کی حالت میں آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے نماز پڑھ سکتے جس میں آپ کا کندھا کھلا ہو، اور گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ یہ مرد کا سطر ہے جو نماز کے اندر تو ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے اور عام حالات میں بھی چھپا ہونا چاہیے، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات۔ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ اور کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے نماز کی حالت۔